اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انمول انفو ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، یہ محاورہ برصغیر کے اس ان پڑھ جج کے حوالے سے جانا جاتا ہے جسے تاریخ ان پڑھ جج بابا کھڑک سنگھ کے نام سے جانتی ہے۔ کھڑک سنگھ نے روایتی تعلیم حاصل نہ کر سکنے کے باوجود منصب عدل پر بیٹھ کر ایسے تاریخی فیصلے دیے جن کی وجہ سے نہ صرف علاقے میں انصاف کا بول بالا ہوا بلکہ جرائم کی شرح بھی صفر ہو گئی۔ بابا کھڑک سنگھ کے مقدمات کا فیصلہ کرنے کا انداز بھی نرالا تھا۔ کھڑک سنگھ پٹیالہ کے مہاراجہ کے ماموں اور لمبی چوڑی جاگیر کے مالک تھے۔ وہ پٹیالہ کے سب سے با اثر بڑے جاگیردار اور گاؤں کے پنچایتی سرپنچ بھی تھے۔ ایک دن معمول کے معاملات سے تنگ آ کر بانجے کے پاس پہنچے۔ کہا کہ شہر کے سیشن جج کی کرسی خالی ہے، مجھے جج لگوا دو۔ ان دنوں کسی بھی سیشن جج کے آرڈر انگریز وائسرائے کرتے تھے۔ کھڑک سنگھ نے پٹیالہ کے مہاراجہ یعنی اپنے بانجے کو کہا کہ تم مجھے لاٹ صاحب کے نام چٹھی لکھ دو اور میں سیشن جج کا پروانہ لے آتا ہوں۔ مہاراجہ سے چٹھی لکھوا کر کھڑک سنگھ صاحب کے سامنے حاضر ہو گئے۔ وائسرائے نے پوچھا نام، بولے کھڑک سنگھ۔ تعلیم، بولے کیوں سرکار، میں کوئی اسکول میں بچے پڑھانے کا آرڈر لینے آیا ہوں۔ وائسرائے ہنسے اور بولے سردار جی، قانون کی تعلیم کا پوچھا، آخر آپ نے اچھے اور بروں کے درمیان تمیز کرنی ہے۔ کھڑک سنگھ بولے سرکار، اتنی سی بات کے لیے گدھوں کی طرح کتابوں کا وزن اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کام برسوں سے میں پنچایت میں کرتے آیا ہوں اور اچھے برے کی تمیز کر لیتا ہوں۔ وائسرائے نے کھڑک سنگھ سے اس کی درخواست لی اور حکم نامہ جاری کر دیا۔ اب وہ جسٹس کھڑک سنگھ بن کر پٹیالہ تشریف لے آئے۔ خدا کی قدرت کے پہلا مقدمہ ہی جسٹس کھڑک سنگھ کی عدالت میں قتل کا آ گیا۔ ایک طرف 4 قاتل کٹہرے میں کھڑے تھے، دوسری طرف ایک روتی ہوئی عورت ان سے پوچھ رہی تھی۔ جسٹس کھڑک سنگھ نے کرسی پر بیٹھنے سے پہلے دونوں طرف کھڑے لوگوں کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ اتنے میں پولیس آفیسر آگے بڑھا، اس نے کھڑک سنگھ کے سامنے کچھ کاغذات رکھے اور کہنے لگے، مائی لارڈ، یہ عورت کرانتی کور ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ان چاروں نے مل کر اس کے خاوند کا خون کیا ہے۔ کیوں بھائی؟ جسٹس کھڑک سنگھ نے پولیس آفیسر کی بات بھی پوری نہیں سنی اور عورت سے پوچھنے لگے کہ انہوں نے تمہارے شوہر کو کیسے مارا تھا؟ عورت نے ایک قاتل کی طرف اشارہ کر کے تفصیل بتائی کہ میرے سر کے تاج کو انہوں نے جان سے کیسے مارا۔ کھڑک سنگھ نے غصے سے چاروں ملزمان کو دیکھا اور کہا، کیوں بدمعاشو، تم نے بندہ ہی مار دیا۔ ملزمان نے کہا کہ جناب یہ عورت جھوٹی ہے۔ ایک نے کہا کہ میرے ہاتھ میں تو بیلچہ تھا ہی نہیں۔ دوسرا ملزم بولا کہ جناب میرے پاس برچھا نہیں تھا، ایک سوٹی کے آگے درانتی بندھی تھی پتے جاڑنے والی۔ جناب ہمارا مقصد تو نہ اسے مارنا تھا اور نہ زخمی کرنا تھا۔ اس پر جسٹس کھڑک سنگھ بولے، تمہاری ایسی کی تیسی، پھر کیا مقصد تھا تمہارا؟ کرتا ہوں تم سب کا بندوبست۔ انہوں نے کاغذوں کے پلندے کو پکڑ کر آگے کیا اور فیصلہ لکھنے ہی لگے تھے کہ ایک دم سے عدالت کی ایک کرسی سے کالے کوٹ والا آدمی اٹھ کر سامنے آیا اور بولا، مائی لارڈ، آپ پوری تفصیل تو سنیں۔ میرے موکل تو صرف سمجھانے کے لیے اس کی زمین پر گئے تھے، ان کے ہاتھ میں تو صرف ڈنڈے بھی کہاں، وہ تو کماد سے توڑے ہوئے گنے تھے۔ اس پر کھڑک سنگھ نے کالے کوٹ والے کو روکا اور پولیس آفیسر کو بلا کر پوچھا کہ یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟ سرکار، یہ وکیل ہے ملزمان کا۔ وکیل صفائی؟ پولیس آفیسر نے بتایا کہ کس نے وضاحت کی، یعنی یہ کھیل بھی انہی کا بندہ ہوا نا، جو ان کی طرف سے بات کرتا ہے۔ کھڑک سنگھ نے وکیل سے کہا، ادھر کھڑے ہو جاؤ قاتلوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی کاغذوں کے پلندے پر ایک سطر فیصلہ لکھ کر دستخط کر دیے۔ جسٹس کھڑک نے فیصلہ لکھا کہ 4 قاتل اور 5واں ان کا وکیل، 5 کو اعلیٰ صبح پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ پٹیالہ میں تھرتھلی مچ گئی کہ کھڑک سنگھ آ گیا، جو قاتل کے ساتھ ساتھ وکیل کو بھی پھانسی دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وکیل کسی مجرم کا کیس نہ پکڑتا۔ جب تک کھڑک سنگھ پٹیالہ میں رہے، ریاست میں خوب امن رہا۔ آس پڑوس کی ریاست سے لوگ اپنے کیس کھڑک سنگھ کی عدالت میں لاتے اور فوری انصاف پاتے۔
یہ ساری ایک کہانی ہے یا افسانہ ہے، اس سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، تاہم اس واقعے سے دور حاضر کے پڑھے لکھے ججوں کے لیے ایک گہرا سبق موجود ہے کہ اگر انصاف فوری کیا جائے اور مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی سزا ملنے لگ جائے تو ملک میں جرائم کی شرح صفر ہو جائے گی۔